حساب کتاب نہیں کرتی، یہ نہیں بتاتی اس میں 10,000 بٹس ہیں جو سگنل بھیجتے ہیں برین کو، یہ سب سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں ہو جاتا ہے، اور برین جو خاموش چپکا چھپا بیٹھا ہوا ہے، یاد رکھیے برین ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، برین نہیں دکھائے، وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے بتاتا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، سیٹھا ہے، کیسا ہے، آم کھایا ہے، سیب ہے، سنترا ہے، انگور ہے، جو بھی اس زبان سے ایک مرتبہ ذائقہ ٹچ ہو چکا ہے وہ اس کی میموری میں سیف رہتا ہے اور اس کو فائل کھولنے میں دیر نہیں لگتی۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہر کبھی غور کیا کیجئے، یہ سب ایکسیڈنٹلی ہو سکتا ہے۔ کتنی آوازیں ہیں، اب بات پھر بہت پھیل جائے گی، ہر انسان کی آواز الگ ہے، ہر جانور کی آواز الگ ہے، ہر باجے کی آواز الگ ہے، ہر شے کی آواز الگ ہے۔ یہ اتنا سا کام ادھر اس کے اندر آواز پہنچی، اس نے بتایا کہ فلاں کی آواز، کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں بتاتا، یہ بھی سگنل بھیجتا ہے سب یہاں پہ، وہاں وہ کیلکولیشن ہوتا ہے۔ ایک آنکھ ہے، میری آنکھ میں تھوڑی پرابلم تھی تو بلوم فیلڈ ہاسپٹل لندن میں ہے، میں وہاں گیا تو وہاں ایک خاتون میرے آنکھ کا ٹیسٹ کر رہی تھی، مس تھی، وہ عمر زیادہ نہیں تھی، فقط 80 سال 80 سالہ مس، اب 80 سالہ مس ہو تو کوئی پردہ بھی ثابت ہو جاتا۔ اب وہ بتا رہی تھی مجھے، باتیں کر رہی تھی، وہ لوگ خیر کام کرتے ہیں، کون کا ہوتا ہے، بتا جو آپ کی آنکھ ہے اس میں معلوم بھی ہے، آپ کو کیا ہے مجھے بتائیے۔ یہ جو چھوٹی سی پتلی ہے جو انگریزی پیپل کہلاتی ہے، اس سے کھلتا ہے بھائی کھانا، اس سے یہ پتلی نہیں دیکھتی ہے، دیکھیے یہ پتلی نہیں دیکھتی، پیپل نہیں دیکھتی، بلکہ اس سے 54.4 ملین آپٹیکل وائرز جاتے ہیں بالکل برین کے بیک میں، ایک دم بیک، 14 لاکھ، 1 ملین 4 لاکھ آپٹیکل وائرز یہاں سے نکل کے وہاں جاتے ہیں، اور یہ برین کا حصہ جو دیکھتا ہے وہ ٹوٹل ڈارک ہے، قبر کا اندھیرا، جہاں بالکل سیاہی ہے وہیں سے نور دیکھا کرتا ہے۔ یہ سب ایکسیڈنٹلی ہو گیا، یہ سب ایکسیڈنٹلی ہو گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے کہ جو ہر بات پر قدرت رکھتی ہے، یہ سارا نظام بنا رہی ہے۔ صلوات بر محمد۔ ہیں اتنی باریکیاں ہیں، اناٹومی پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو مولا علی نے کہا ہوگا، اور ایک سمجھنے والا بھی تھا جس نے اب سے 1500 برس پہلے کہا تھا کہ وَتَعْزَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ طَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، تو اپنے کو چھوٹا سا جسم دیکھتا ہے، حالانکہ تیرے اس جسم کے اندر ورڈز جو ہیں وہ سمائے ہوئے ہیں، عالم بہت سے سمائے ہوئے ہیں۔ تو جتنا جتنا بعض زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے اتنی قدرت کی صنائیت اور مولا علی کے قول کی تصدیق ہوتی جاتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ میں نے آپ کے سامنے کہ ہر وہ طلب، وہ خواہش جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کے سیٹسفیکشن کا سامان موجود ہے۔ اگر انسان کو پیاس لگتی اور پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر انسان کو بھوک لگتی اور کھانا نہ ہوتا تو سب سے پہلے مولوی مر جاتے تھے، خدا معاف کرے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج شب جمعہ آدمی فضل زیادہ پڑھنا ہے، اور ابھی میں حدیث کے ساتھ سن رہا تھا، میں نے کہا چلو حدیث کے صحیح کو پڑھ لوں۔ تو جب ہر شے کی پیاس کا جواب قدرت نے فراہم کیا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی موجود ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا موجود ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انسان کی فطرت میں ایک تڑپ پرستش کی بھی ہے۔ سمجھ پرستش یعنی پوجا، یعنی ورشپ، اس کی بھی انسان کی فطرت میں ایک تڑپ موجود ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب انسان کو وہ خدا نہیں ملتا کہ جو اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، تو انسان کی مٹی پلید ہو جاتی ہے، یہ انسان درختوں کو سجدہ کرنے لگتا ہے، اس لیے کو پیاس بول رہی ہے مجھے کسی کو سجدہ کرنا ہے۔ اب وہ خود پہچانتے ہیں، درختوں کے سامنے جھک گئے، سانپ کی پوجا ہو رہی ہے، ہم جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سانپ کی پوجا ہوتی ہے،
ہاتھی کی پوجا ہو رہی ہے، گणेश موجود آپ نے دیکھا ہوگا، جانوروں کی پوجا ہو رہی ہے، پہاڑوں کی پوجا ہو رہی ہے، دریاؤں کی پوجا ہو رہی ہے. جب ایک نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے تو نہ معلوم نقلی کتنے آ جایا کرتے ہیں. جیسے اس کا ثبوت دیکھیں آپ کو دے دوں. بچے کو گود میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو خواہش ہوتی ہے دودھ کی، تو دودھ پینا چاہتا ہے، دودھ موجود نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چسنی اسے گلے میں ڈال دیتے ہیں، نپل، وہ نپل اٹھا کے منہ میں لگا دیتا ہے کہ اس سے اس کو تسکین ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے یہ پرستش اور پوجا اور ورشپ کی جو طرف ہے، جب اصلی معبود نہیں ملتا ہے تو نقلی معبودوں کے آگے سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے. صلوات بر محمد یہ سب نپل کی حیثیت رکھتے ہیں. تسکین تو دیں گے مگر پیٹ نہیں بھرے گا، غذا نہیں پہنچے گی، قوت نہیں ہے. تو اب اللہ نے اپنے پہچانوانے کے لیے دیکھیے کیا کیا انتظام کیا ہے، کتنا اس نے ہدایت کا سامنے کیا. بھائی گاڑی میں ڈرائیور ایک ہوتا ہے، کار میں ڈرائیور ایک ہوتا ہے، ٹرین میں ڈرائیور ایک ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں پائلٹ 2 ہوتے ہیں. کیونکہ آپ ہوا پہ اڑ رہے ہیں، گاڑی خراب ہوگی کنارے لگا دیجیے مثلا، ٹرین خراب ہو گئی مثلا آپ نے کہیں کنارے کو روک لیا کسی اسٹیشن کے اوپر. ہوا میں اگر پرزے خراب ہو گئے تو چھٹنے کی جگہ ہی نہیں، اس لیے وہاں 2 پائلٹ بٹھائے جاتے ہیں، پائلٹ اینڈ کو پائلٹ. ایک اگر ہارٹ فیل بھی ہو جائے تو بیٹھیے سواری جو ان کی جان نہ چلی جائے، دوسرا فوراً اس کو سنبھال. جہاں ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں ڈبل سارا معاملہ ہوتا ہے. اب دیکھیے اللہ نے اپنے پہچانوانے کے لیے کتنا اس نے انبیاء اس نے بھیجے، مرسلین اس نے بھیجے، کتابیں اس نے بھیجی، پھر عقل اس نے دی. عقل کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ یہ نبی یہ باطن ہے، چھپا ہوا نبی ہے، چھپا ہوا پرافٹ ہے. عقل پر میں نے نہیں پڑھا، وہ موقع نکل گیا اس کا، لیکن اتنا بتا دوں کہ عقل سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر عقل انڈیپینڈنٹ ہو تو یہ فیصلہ کر دے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پرابلم کہاں سے آتی ہے؟ پرابلم اس وقت آتی ہے کہ عقل کو اللہ نے جج قرار دیا ہے. جب اس کو جج کی کرسی سے اٹھا کر وکالت سونپ دیتے ہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے. عقل فیصلہ کرے گی یہ صحیح ہے یا غلط. اب آپ نے سوچ لیا کہ یہ بات تو ہم کو ماننا ہے اور عقل کو لگا دیا وکالت پہ کہ تو عقل اپنی ذہانت سے کام لے کے جو ہم مان رہے ہیں اس کو ثابت کر دیں، وہاں سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے. اگر عقل کو آپ بالکل انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیں تو عقل اللہ کی طرف سے نبی یہ بات ہی نہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گی. صلوات بر محمد. تو ایک ہے عقل جو نبی یہ باطن ہے، حدیث میں آیا صحیح ہے. قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیکھیے ایک انبیاء، مرسلین، ائمہ تعلیم، اس کے بعد عقل، پھر کانشنس، انسان کا ضمیر. اگر انسان کا کانشنس زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، تو اللہ نے اس کو بتا دیا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. یہ سب آپ کی ہدایت کے لیے سامان ہے. ایک بات نیچے عرض کر دوں اور بس میں خدا پا رہا ہوں. بچے کہتے ہیں نوجوان کہ ہم اسلام لے کر کیا کریں، اللہ نے تو ہر اچھی چیز کو حرام کر دیا. صحیح ہے، اللہ نے ہر اچھی چیز کو تو حرام کر دیا. میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں اسلام کی فاؤنڈیشن اچھائی اور برائی پر ہی ہے، جس کو ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں مفسدہ اور مصلحت کہتے ہیں. ہر وہ شے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی روحانیت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی عقل کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو اسلام نے روکا. یہی شریعت ہے پوری. بات بتا رہا ہوں، آپ خود ہی بیٹھ جائیے بغیر داڑھی کے سمجھنے کے لیے. بالکل یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مستند علماء بتاتے ہیں اور قرآن میں بھی ہے کہ ہر وہ شے جو آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے. سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ لکھا ہوتا، میں تو پیتا نہیں، سنا میں نے پاکٹ پہ لکھا ہوتا. ابھی جب یہ انجوریس ہے تو بیچ کے ہو رہا ہے اس کو کہیں کے لیے بولے پیسے کے لیے. انسان کی صحت سے زیادہ پیسے کی ویلو ہے. اور کیا ہر وہ شے جو عقل کے لیے نقصان دہ ہے
اس پر اسلام نے پابندی لگا دی. ہر وہ شے جو آپ کی روحانی نقصان دہ ہے اس پر پابندی لگا دی. اسی کو میں سمیٹوں, میں آپ کو بتا دوں, بچے سمجھ لیں گے ایک سیکنڈ کے اندر, کہ اچھا ہونا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک چیز وہ ہوتی ہے جو اچھی لگتی ہے, ایک وہ ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے.